وہ کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب کچھ انسان ہوتے ہیں جو کہ کبھی کبھی غلط کام کر دیتے ہیں, لیکن وہ کیوں کرتے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم سے کیسے غلط, ہم کرنا تو نہیں چاہتے, آپ میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں غلط کام؟ شیطان کہتا ہے نا, کیوں کہتا ہے یہ ہم سیکھیں گے. اچھا یہ دیکھیں, پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بھی بنایا. شیطان چاہتا ہے کہ انسان گندی جگہ پہ انسان شیطان اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو تو آگ میں ڈالنا ہے نا, تو وہ کہتا ہے وہاں پہ میں وہاں پہ وہ کہتا ہے میں ان کو بھی لے کے جاؤں گا, یہ اتنے اچھے انسان. اچھا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو میں نے بنایا ہے نا, دیکھو اس کو عزت کرنی ہے. جو فرشتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی, اور ان کو پتا تھا کہ انسان جو ہے کچھ گندے بھی ہوتے ہیں ہوں گے, اور یہ زمین میں بہت زیادہ گند پھیلائیں گے. ہم گند پھیلاتے ہیں نا بہت زیادہ زمین پہ, دیکھیں کتنی گندی ہو گئی, پولوشن ہو گئی زمین پہ کتنی زیادہ, ہے نا, دھواں ہے, پلاسٹک ہے, شاپرز ہم باہر, پیلز باہر, گند, اتنا زیادہ گند پھیلاتے ہیں ہم. تو فرشتوں کو پتا تھا یہ پہلے سے, کہ کیونکہ جن بھی ایسے ہی تھے پہلے, جن بھی ایسے کام کرتے تھے. اچھا میں آپ کو سب کو ابھی میوٹ کرنے لگی ہوں, پھر جب کسی نے بولنا ہے نا بیٹا تب آپ نے ان میوٹ کرنا, کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 1 منٹ مجھے اس کو تھوڑا سا دیکھ لینے دے, میوٹ کر دوں میں آپ کو تاکہ سب کو آواز صحیح طرح سے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم کو بناؤں گا, تو فرشتوں نے کہا یہ تو ساری زمین گندی کر دیں گے, کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ؟ تو اللہ نے کہا آپ کو نہیں پتا میں کیوں بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں تو سب جانتا ہوں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے بنائی ہیں, یہ سورج, آسمان, یہ ایلیفینٹس, اتنے بڑے بڑے جانور, اور اتنی ساری قسم کی جو مخلوقات ہیں یہ ساری میں نے بنائی ہیں, تو میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ سب کو بلایا اور فرشتوں سے کہا اچھا یہ بتائیں مجھے ان چیزوں کے نام کیا ہے, اس پھول کا نام کیا ہے, میں لکھ لی جو بتا, اس پھول کا نام کیا ہے, اس پھول کا کیا نام ہے. تو فرشتوں کو تو اللہ نے نام بتائے ہی نہیں تھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کے نام کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمیں تو آپ نے, اللہ تعالیٰ ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, سکھایا ہی نہیں تھا, ہم کیسے بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 1 منٹ رکو, یہ دیکھو میں ابھی آدم سے پوچھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں. جیسے آپ کو میں کچھ پوچھتی ہوں تو کچھ بچوں کو پتا ہوتا ہے نا, کچھ کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہوتا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, اور اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تو بہت زیادہ جانتا ہوں, ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں, جو کچھ انسان دل میں سوچتے ہیں نا میں وہ بھی جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ساری چیزوں کا نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ پہاڑ ہوتا ہے, جیسے چھوٹے بیبیز سے پوچھتے ہیں, یہ پہاڑ ہوتا ہے, یہ سمندر ہوتا ہے, یہ آسمان ہوتا ہے, یہ زمین ہوتی ہے, اور یہ فروٹس کے نام ہیں, اور اس طرح سب کچھ. تو وہ فرشتے جو ہیں وہ بہت حیران ہوئے. تب پتہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا اچھا چلو اب نا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو, ان کی عزت کرو. تو فرشتوں نے فوراً کہنا مان لیا, کیونکہ فرشتے تو ہر بات مانتے ہیں, اللہ کی ہر بات مانتے ہیں. لیکن ایک جو تھا نا وہاں پہ ابلیس, جو کہ جن تھا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا ہوا تھا, اس نے بات نہیں مانی. اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میری کیوں نہیں بات مانی. تو انہوں نے کہا, وہ جو ابلیس تھا نا وہ بہت زیادہ مغرور تھا, اس نے کہا پتہ ہے میں نے کیوں نہیں بات مانی, کیونکہ یہ تو گندی مٹی سے بنا ہوا, کیچڑ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہوا ہے. اور وہ کہنے لگا کہ میں تو بنا ہوں بڑا پیاری آگ سے, جلنے والی آگ سے, اور میرے میں پاور ہوتی ہے, آگ جلا دیتی ہے نا سب کو, جبکہ مٹی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے, اور مٹی جو ہے وہ کچھ کیچڑ والی بھی ہوتی ہے, کچھ ریت والی ہوتی ہے, کچھ صاف ہوتی ہے, کچھ دستی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں اس کو سجدہ کروں گا. اللہ نے کہا تو بہت مغرور ہے, میری بات نہیں مان رہا. ہاں, جیسے کبھی کبھی آپ کی بہن بھائی سے کسی سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا ناراض ہوتے ہو, ماما کہے گی لیں گے بیٹا ان کو اپنی بہن کو چیز دے آئے, تو آپ کہتے نہیں میں نے نہیں جانا, وہ میرے سے اس کی لڑائی ہوئی ہے. تو ماما کیا کہیں گی کہ آپ نے میری بات ماننی ہے, آپ اس کو نہیں بلاؤ لیکن میری بات تو مانو نا, ہے نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی, تم ادھر سے نکل جاؤ, میں نے نہیں تمہیں اپنے پاس رکھنا. اور اس نے, وہ جو تھا نا شیطان, وہ بڑا تیز تھا,
اس نے کہا اللہ تعالیٰ ابھی نہ مجھے دوزخ میں ڈالنا, کچھ سال مجھے نا رہنے دو, اور یہ جو اتنے اچھے سارے جو انسان آپ نے پیدا کیے ہیں نا, اور کہہ رہے ہو کہ یہ انسان تو بہت اچھے ہوتے ہیں, میں ان کو مس لیڈ کرنا چاہتا ہوں, یعنی ان سے گندے کام کرواؤں گا, دیکھنا انہوں نے دنیا میں جا کے بہت گندے کام کرنے ہیں, تو مجھے چھوڑ دو, میں ان کے دل میں باتیں ڈالوں گا گندی گندی, اگر یہ میری بات مانیں گے نا تو پھر یہ بھی گندے ہوں گے, اگر آپ کی بات مانیں گے جیسے کہ فرشتے مانتے ہیں ساری باتیں تو پھر یہ اچھے ہوں گے, پھر آپ ان کو جنت میں ڈال دینا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو تم نکل جاؤ, اور آدم علیہ السلام کو بھی میں زمین پہ بھیجوں گا, اور تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو, اور جو میرے اچھے لوگ ہوں گے نا وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے, لیکن جو گندے ہوں گے نا وہ تمہاری بات مانیں گے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیج دیا. اچھا پھر کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا زمین پہ تو چلے جانے ہیں نا سب انسان, آدم علیہ السلام اور ان کے بچے سب نے زمین پہ ہونا ہے. تو وہاں پہ جا کے جب شیطان نے ان کو گندی باتیں بتانی ہیں تو پھر ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی صحیح بات ہے اور کون سی گندی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کے لیے کہا کہ میں ان کو خود سکھاؤں گا. آپ کو کون سکھاتا ہے بچپن میں, بچوں کو کون بتاتا ہے کہ کون سی اچھی بات ہے اور کون سی غلط بات ہے؟ پیرنٹس بتاتے ہیں نا, ماما بابا بتاتے ہیں, ٹیچرز بتاتے ہیں, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. لیکن کبھی کبھی بڑے بھی غلطی کر جاتے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا چلتا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. کبھی کبھی ماما بابا سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, ٹیچر سے بھی, اور کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے. ماما بابا کیسے سیکھتے ہیں, ٹیچرز کیسے سیکھتے ہیں, قرآن پڑھ کے اور قرآن سیکھ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اللہ نے کہا کہ میں ان کو سکھاؤں گا اور ان کے پاس اپنے پیارے پیارے نبی بھیجوں گا جو کہ ان کو سکھائیں گے. اچھا جب میں پوچھوں گی نا تب آپ نے بولنا, بیٹا بیچ میں نہیں بولنا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو میرے اچھے لوگ ہوں گے نا تم ان کے ساتھ جو بھی کرو گے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ میری بات مانیں گے. جیسے کچھ بچے کتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں, ماما ان کو کہتی ہے کہ جب میں یہاں پہ نہیں ہوگی تو پیچھے سے یہ کام نہیں کرنا آپ نے, وہ بچے کہتے ہیں نہیں ماما نے منع کیا, میں نہیں, وہ چپکے چپکے چاکلیٹ کھا لینی, چپکے چپکے آئس کریم کھا لینی, بعد میں گلا خراب ہو جاتا ہے نا. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے چپکے چپکے کارٹون دیکھ لیتے ہیں جو ماما نے منع کیا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شیطان آئے گا نا کان میں تھوڑا تھوڑا بتائے گا, کوئی بات نہیں ماما نہیں دیکھ رہی, تو بچوں کو یاد آ جائے گا کہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ایسے ہی ہے نا, کس کو یاد آتا ہے, ہاتھ سے بتائیں. کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, کبھی کبھی یاد آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئی ایم بیسٹ گائیڈ, میں سب سے اچھا ہوں جو تمہیں گائیڈ کر سکتا ہوں. میرے جو پیغمبر آئیں گے نا, نبی آئیں گے دنیا میں, وہ لوگوں کو سکھائیں گے اچھی بات کیا ہے غلط بات کیا ہے. تو آپ نے آ کے بس سیکھنا ہے یہاں پہ اچھی باتیں پیغمبروں سے, اور پھر ان کے مطابق عمل کرنا ہے. جو صحیح کام کرے گا نا اس کو تو میں جنت میں لے کے جاؤں گا. لیکن پھر جو اتنی ساری قرآن کی باتیں سیکھ کے, ماما بابا سے سیکھ کے, اور نبیوں کی باتوں کی, سیرت کی, سنت کی باتیں سیکھ کے اس پہ عمل نہیں کرے گا نا, اس کو پھر میں آگ میں ڈال دوں گا. اب آگ کس کے لیے بنی تھی, کون بتائے گا مجھے, آگ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی تھی, دوزخ. گندے لوگوں کے لیے جو برا کام کرتے ہیں نہیں, لوگوں کے لیے نہیں بنائی تھی اللہ نے. اللہ نے جو دوزخ ہے نا شیطان کے لیے. ویری گڈ مریم. اللہ نے, جی نیلم آپ بتائیں کیا بتانا ہے آپ نے, نیلما بتائیں, انمیوٹ کریں. نہیں ہو رہا, چلیں کوئی بات. اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ ہے نا وہ شیطان کے لیے صرف بنائی تھی, انسانوں کے لیے نہیں بنائی تھی. لیکن اللہ نے کہا کہ اچھا شیطان تو دوزخ میں جائے گا, لیکن جو بہت خراب لوگ ہوں گے جو میری بات نہیں مانیں گے نا, ان کو پھر میں جو ہے نا وہ دوزخ میں ڈالوں گا. اب ہم آتے ہیں آج کی دنیا کی طرف, کہ آپ کو پتہ ہے سب لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی سب نہیں اللہ کی بات مانتے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے, ہے نا. جیسے کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, وہ اللہ کی بات یا اللہ کے وہ جو ہوتی ہے, ہاں, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, بتوں کی یا اللہ کے
اللہ کے सिवा और चीजों की इबादत करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। वो क्यों हुआ कि क्योंकि उनको किसी ने अभी अब तो वो सीख ही नहीं रहे हैं, लेकिन पहले लोग जिनके पास सब कुछ था ना, उनको शैतान ने गलत बातें बताई और आइडियाज दिए, और वो बात मानते गए शैतान की, इस वजह से। अब हमने देखना है कि मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी और हजरत ईसा कौन थे, और क्यों जो ईसाई लोग हैं या क्रिश्चियंस हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को की वो जो बात मानते हैं, बात नहीं मानते लेकिन उनकी बर्थडे मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो क्यों करते हैं। ठीक है, हम पहले ये सीखेंगे, अभी ये सीखेंगे कि मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी। ठीक है, 1 मिनट मुझे ये डिसेबल कर लेने दें, जो कि ऊपर लाइनें लगा देते हैं मेरे पेज पे। चले, अब हमने देखना मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी। कौन जानता है पहले से मरियम अलैहिस्सलाम को? आपको पता है इंग्लिश में क्रिश्चियन इनको क्या कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम को? ज़ैनब बताएं। मैरी, यस, वेरी गुड। और मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी? कौन बताएगा जी? मरियम आप बताएं, क्योंकि मरियम आपका नाम है ना, आपको पता होना चाहिए। हाँ, बताएं आप। मरियम, आप मुझे ये बताने लगी है कि मैं मरियम हूँ। अच्छा, चले हम पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा। मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो जीसस जिसको बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी मदर थी। ठीक है, हम देखते हैं वो कौन थी। अब ये हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना, ये उनके पैदा होने से पहले की बात है कि कुरान में ये अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि बहुत 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 साल पहले एक औरत थी जो कि फलस्तीन में बैतुल मकदस, आपको पता है ना, हमारी मस्जिद है वहां पे, हमारा काबा है, क़िबला अव्वल है वहां पे फलस्तीन में, जहाँ पे इसराइल भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। और वहां पे एक शहर है जेरूसलम उसको बोलते हैं। और वहां पे एक औरत थी, वो बहुत नेक और अच्छी औरत थी। ठीक है, और उनका बच्चा कोई नहीं था, लेकिन फिर उनको अल्लाह ताला ने, उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे उन औरत का नाम हाना था। ठीक है, और वो उनकी जो शौहर है ना, उनका नाम इमरान था। उन दोनों ने दुआ की, अल्लाह ताला हमें एक बेटा दे, और वो बेटा जो है ना, हम आपके लिए डोनेट कर देंगे, यानी कि उसको हम स्कॉलर बनाएंगे। वो सारी जो इबादत हैं दूसरों को भी, खुद भी करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल करते हैं, बहुत पढ़ते हैं और फिर दूसरों को सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इनको बैतुल मकदस में छोड़ आएंगे और वहां पे ये रहेंगी, और वहां पे वो दूसरों को भी सिखाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको प्यारा सा बेबी मिला। लेकिन क्या हुआ, ये बेबी को क्या था? ये बेबी गर्ल थी, बॉय नहीं था। उन्होंने तो बेटे के लिए कहा था ना कि अल्लाह हमें एक प्यारा सा बेटा दे। बाहर जाके कौन काम कर सकते हैं दूसरों को? औरतें तो लड़कियां तो घरों में रहती हैं ना, बाहर आउटसाइड पे नहीं घूम सकती, लोगों के घरों में जाके नहीं लोगों को बता सकती। जबकि वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें लड़का दो, हम वो जो के लोगों को सिखाएं। अब वो जो हाना है ना, वो थोड़ी सी परेशान हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला मुझे तो एक बेबी गर्ल मिल गई है, एक प्यारी सी बेटी मिल गई है, अब इसका मैं क्या करूं? क्या मैं इसको बाहर भेजूं, दूसरों को सिखाए और अच्छे और नेक काम करे, इबादत करे? कैसे औरतें कैसे कर सकती हैं अच्छे काम? घर में रह के रह सकती हैं घर में? जो नेक होगी वो कर सकती है, जिसके पास अल्लाह ने इसको पावर दी होगी वो कर सकती है। औरतें जो है ना, वो नेकी के दीन के काम कर सकती हैं। वो पहले खुद बहुत सारा सीखें और फिर उसके बाद अपने घर के अंदर रह के पर्दे में या ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मर्द ना आते हो, वहां पे वो इबादत भी कर सकती हैं और दूसरों को सिखा भी सकती हैं। अब ये हुआ कि अल्लाह ने कहा, मुझे पता है, मैंने ना ये मरियम जो एक लड़की है ना, इनसे तो मैंने बहुत अच्छा काम लेना है। और क्या अच्छा काम लिया, ये देखें कि अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को जो है उनको
एक्सेप्ट किया اور ان کی ماما جو ہے اور بابا ہیں عمران اور ہانا وہ ان کو بیت المقدس میں چھوڑ آئے. وہاں پہ ایک چھوٹا سا ان کو روم ملا تھا جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتی تھی اور پورا پردہ کرتی تھی. جیسے ہم حجاب لیتے ہیں نا, پردہ کرتے ہیں اور دوسرے مردوں کے سامنے نہیں جاتے. ایان کس کا ان میوٹ ہے بیٹا؟ ان میوٹ نہیں کرنا خود کو, ٹھیک ہے؟ پھر ایسی آواز بہت شور آتا ہے مجھے اور پھر نہیں بتایا نہیں جاتا, ٹھیک ہے؟ ان میوٹ نہیں کرنا میرا بیٹا کسی نے بھی, ٹھیک ہے؟ کس کا ان میوٹ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا نا ابھی. ان میوٹ کریں بیٹا, اگر ورنہ پھر مجھے وہاں سے بالکل ایکسیپٹ نہیں کرنا پڑے گا نا آپ کو. اچھا پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھجوا دیا اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتی رہتی, بڑی ہوتی گئی تھوڑی 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 تھوڑی. پھر وہ نا جب ایک ایسی لڑکی بن گئی جیسے کہ آپ ہیں, نماز پڑھنے لگے, اچھے اچھے کام کرنے لگے, اور اس سے تھوڑی سی بڑی ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ساری عبادات سیکھ گئیں. تو ان کے پاس ایک ان کے انکل تھے جو ان کے پاس آتے ہوتے تھے, ان کا کھانا اور پانی لے کے اور ان کا خیال رکھتے تھے, گارڈین تھے ان کے. انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس تازہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا وہ پینے کے لیے, اور بہت تازہ تازہ سے پھل ہوتے تھے. اور تازہ پھل کب ملتے ہیں؟ جب کوئی بازار سے جا کے لے کے آتا ہے. جب تمہاری مریم علیہ السلام تو جاتی ہی نہیں تھی باہر, اب ان کے پاس کہاں سے آتے تھے یہ سارے فروٹس پھل؟ پانی کہاں سے آتا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ اللہ پاک گھر سے. اللہ کی طرف سے فرشتے چھوڑ کے جاتے تھے. ویری گڈ. اچھا اپنا بیٹا آپ وہ کیمرہ آن کریں بیٹا, جنہوں نے بند کیا ہوا ہے نا, تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں, ٹھیک ہے؟ اچھا پھر یہ ہوا کہ زکریا جو ان کے انکل تھے انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے ملتا ہے سارا کچھ؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب نعمتیں دیتا ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, کہاں سے آتی ہیں؟ آپ سوئے ہوتے ہیں اور صبح سب ناشتہ آپ کو ملتا ہے, اچھے کپڑے ملتے ہیں, صاف ستھرا ٹھنڈا گرم پانی آ رہا ہوتا ہے, نہاتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, خوبصورت سے ہو کے اسکول جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ہمارے استاد ہوتے ہیں, ٹیچرز ہمیں پڑھاتے ہیں, اتنا کچھ سیکھتے ہیں, آرام سے گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, گھر آتے ہیں, پھر کھانا ملتا ہے, ہر چیز ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا یہ سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے, اور زکریا نے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک بیٹا دے دو. پھر ان کو بھی ایک بیٹا ملا جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا. اچھا پھر ہوا کہ مریم علیہ السلام تھوڑی اور بڑی ہو گئیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کام بتانا تھا جو کہ تھوڑا سا مشکل تھا, اور ٹیسٹ بھی تھا یہ, ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو بھی بتایا نا پہلے شروع میں کہ اس دنیا میں ہم ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں, اور ٹیسٹ کبھی آسان ہوتا ہے کبھی مشکل. کس کو ٹیسٹ مشکل لگتے ہیں اسکول کے؟ کس کس کو ٹیسٹ مشکل لگتے ہیں؟ مجھے تو ایگزام سب سے آسان لگتے ہیں, ٹیسٹ بڑے آسان ہوتے ہیں. ٹیسٹ مجھے آسان لگتے ہیں, ایگزام تو سب سے آسان ہے. ٹیسٹ سب سے آسان لگتے ہیں, کبھی کبھی کوئی مشکل کویسچن بھی آ جاتے ہیں نا, ہے نا؟ مریم کو مشکل, کبھی کبھی کوئی مشکل بھی آ. عبداللہ کو کیا مشکل لگتا ہے؟ وہ دونوں سیم تھنگ ہوتے ہیں, ٹیسٹ اور ایگزام صرف سینونیمز ہیں. اچھا ایسے ہوا. چلیں آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کبھی کبھی چوٹ لگ جاتی ہے یا بیمار ہو جاتے ہیں, جب نوز فلو کرنے لگ جاتی ہے, ہمیں سردی لگ جاتی ہے, تو پھر مما کڑوی کڑوی دعائیں دیتی ہیں, اور کھانے بھی وہ والے جو نہیں کھائے جاتے, تو پھر کتنا ہمیں برا لگتا ہے. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا تھوڑے دن کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے دن صحت دیتے ہیں اور ایک دن کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نا آپ کو ایک ٹیسٹ ملے گا اور وہ آپ نے وہ پاس کرنا ہے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا. اب یہ ہوا کہ وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بالکل اکیلی تھی. اور کیا ہوا وہاں پہ ایک دم سے نا, جیسے وہ کیا ہوا ہادیہ وہاں پہ؟ بولو. فرشتے آئے تھے. فرشتے, ہاں فرشتہ آ گیا جبرائیل علیہ السلام ایک دم سے. جیسے کبھی کبھی کوئی آپ مووی یا کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہو نا, تو اس میں کوئی لوگ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں اور اچانک سے وہ سامنے آ جاتے ہیں, ایسے ہی ایک دم سے بہت زیادہ روشنی ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ آ گئے. وہ ڈر گئیں,
کہتی ہے میرے روم میں تو وہ آدمی کے روم میں آئے تھے نا, ایک آدمی انسان تھے, وہ بن کے آئے تھے فرشتہ جبرائیل جو ہے. تو انہوں نے کہا, بہت خوفزدہ ہو گئی نا, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ڈرے نہیں, آپ پریشان نہ ہو, میں فرشتہ ہوں, اللہ کی طرف سے آیا ہوں, اور جیسے میں دوسری چیزیں لوگوں کو دینے کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, ایسے میں آپ کو ایک نیوز دینے آیا ہوں. اور وہ نیوز کیا تھی؟ نیوز کیا تھی؟ کس کو پتا ہے؟ آپ کو ایک بیٹا ہوگا. جی, وہ نیوز آپ کا ایک بیٹا ہوگا. جی زینب بتائیں وہ بیٹا کون سے بیٹے کی نیوز تھی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی نیوز تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بیٹے کی نیوز دینے آیا ہوں. لیکن مریم علیہ السلام اور بھی ڈر گئیں. کیوں؟ انہوں نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی ابھی, مجھے کیسے بیبی مل سکتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہوتا ہے نا کہ بچوں کے ماما بھی ہوں بابا بھی ہوں, ماما ان کی کیئر کریں اور بابا جو ہے ان کو پیار کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کریں. تو انہوں نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ فکر نہیں کریں, اللہ تعالیٰ نے نا جب کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی کوئی بھی چیز نہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں آج تو بابا نے نہیں یہ چیز لے کے آنی, لیکن ہمیں مل جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کر دی ہے. اور ایک اور وجہ جو تھی نا, ایک اور جو وجہ تھی نا وہ یہ تھی, ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا آدم علیہ السلام کو بھی تو بغیر ماما اور بابا کے پیدا کیا تھا نا, ہے نا؟ ان کے ماما بابا تھے آدم علیہ السلام کے تھے اور جو ان کی بیوی تھی حوا علیہ السلام ان کے بھی ماما بابا نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماما تھی بابا ہی نہیں تھے نا صرف, تو اللہ نے کہا ایسے ہی میں جو چاہے کر سکتا ہوں. یہ ماما بابا تو میں نے اس لیے دنیا میں بنائے ہوتے ہیں نا کہ تاکہ لوگ جو ہیں ان کی بچوں کی اپنے بیبیز کی کیئر کریں, پیار کریں, ان کا خیال رکھیں. ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو جیسے بیج اگتے ہیں پودے اگتے ہیں ایسے اگا سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ ہمیں, ہے نا؟ ایسے ہو سکتا تھا نا, ہم بھی زمین میں سے اگتے اور اٹھ کے چلنے لگ جاتے, ہے نا؟ یا پھر انڈوں سے جیسے چوزے نکلتے ایسے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انڈے بنا دیتے اور انسان بھی انڈوں میں سے باہر نکلتے اور چلنے پھرنے خود ہی اپنی کیئر کر لیتے, ہے نا؟ کتنا تھوڑا اور طرح لگتا. آپ کو لگتا ہے آپ ماما بابا کے بغیر رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے نا. نہیں کوئی بھی نہیں رہ سکتا, یہ بہت مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کی ماما ہیں اور یہ آپ کے بیٹے ہیں, یعنی ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا, اگر کوئی پوچھنا عیسیٰ کون تھے تو ہمیں کہنا چاہیے وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے, ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہوں گے. اس کے بعد یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ فرشتہ تو چلا گیا لیکن مریم علیہ السلام اکیلی رہ گئی ہیں. وہ پریشان ہو گئی کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی, جب بیبی میرے پاس آئے گا تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ یہ بیبی کہاں سے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, انہوں نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں باہر کسی اور گاؤں میں اور وہاں پہ جا کے رہنا شروع ہو جاتی ہوں, پھر دیکھوں گی اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دیتے ہیں. وہ وہاں سے نکلی اور دور جو ان کی وہ بیت المقدس تھا نا, اس سے دور ایک چھوٹی سی ندی تھی اور اس کے کنارے پہ جیسے صحرا ہوتا ہے اور ایک کھجور کا درخت تھا, اس کے سائے میں جا کے نا بیٹھ گئی. اور کھجور کا درخت جو ہے نا اس کے اوپر وہ کٹا ہوا تھا, اس کے اوپر وہ پتے وغیرہ نہیں تھے, ایسے ہی تھا سوکھا ہوا, اور وہ بالکل دریا ندی کے پاس تھا. تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے تھک کے بیٹھ گئی پریشان, جیسے کبھی کبھی ہمیں چوٹ لگ جائے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں پریشان, اب کیا ہوگا. وہ بھی سوچ رہی تھی اب کیا ہوگا, یہ اللہ کا ٹیسٹ تو بڑا مشکل ہے, میں کیسے پاس ہوں گی. مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ پانی پیو, یہاں سے ندی میں سے پیارا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ, اور آپ فکر نہیں کرو, ہم دیکھ لیں گے, اللہ لوگوں کو بھی ہم بتا لیں گے. پھر جب وہ بیبی آیا نا, چھوٹا سا پیارا سا ہنستا ہوا بیبی, تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اب کیا کروں میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ اس بیبی کو لے کے نا تو لوگوں کے پاس جائیں, اپنے گاؤں واپس چلی جائیں, اور اگر کوئی پوچھے گا نا کہ یہ بیبی کہاں سے آیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں بولنا, بلکہ یہ بیبی خود ہی بتا دے گا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ کوئی چھوٹا سا بیبی,
हुई है, ये मैंने स्टोरी सुनी हुई है कि बेबी जी, खुद ही बोलता था कि अल्लाह चले, पाक ने उनको की हुई थी, तो खुद ही बोल सकता था बेबी। जी यहाँ पे तो बिल्कुल। ऐसा होता है, हमें बड़ा होता है, काफी बड़ा कुछ आता है कि वो तो खुद ही बोल लेता था। अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला बेबी को पैदा कर सकते हैं, उसको पावर नहीं ना दी होती बेबीज को कि बोले, लेकिन जब थोड़े थोड़े बड़े होना शुरू होते हैं तो उनको पावर्स मिल जाती हैं कि वो बोल भी सकते हैं। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने चुप का रोजा रखना है, जैसे हम रोजा रखते हैं ना, कुछ खाते नहीं, ऐसे एक चुप का रोजा होता था तब। हाँ, अब तो नहीं होता ना, चुप का रोजा होता था। और चुप का रोजा ये होता है कि उसमें इंसान जो है ना बोल नहीं सकता, ठीक है। तो वो पहले लोग रखते होते थे, अब तो नहीं रखते, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे ना, उस वक्त लोग रखते होते थे। जकरिया अलैहिस्सलाम ने भी रखा था। तो फिर ये हुआ कि वो लेके गई अपने बेबी को वहां पे, और लोगों ने वही बातें की, ये कौन बेबी है, कहाँ से ले आई हो, किसका उठा के लाई हो, ये तुमने तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी, और ये इस तरह की बातें पूछना शुरू कर दी। तो मरियम अलैहिस्सलाम बेचारी यहाँ पे पहले ही परेशान थी, और जरा परेशान हो गई, लेकिन वो बोली नहीं। उन्होंने अल्लाह का कहना माना कि जब बच्चों को कहा जाता है या किसी को कहा जाता है ना आपने नहीं बोलना, तो तब वो नहीं बोलते ना, उसमें उनका फायदा होता है। उनको उन्होंने नहीं बोला, और ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोल पड़े। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप, मैं क्योंकि उर्दू में बोल रही हूँ ना, इसलिए इसको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। उन्होंने कहा आई एम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, जैसे हम सब लोग इंसान अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ठीक है। और अल्लाह ताला ने मुझे एक किताब दी है, यानी नबी बनाया है। और मुझे कौन सी किताब मिली थी ईसा अलैहिस्सलाम को, हैंड रेज करें जिसने बताना है। जी मरीम आप बताएं। इंजील। अंजील मिली थी। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे एक किताब भी दी है, और मुझे एक प्रॉफिट बना दिया, और अल्लाह ने मुझे बहुत सारी नेमतें दी हैं, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तब भी, और अल्लाह ने मुझे कुछ हुक्म दिए हैं। अब क्या क्या हुक्म मिले थे सुने जरा। ईसाइयों को, यानी कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना, उनको भी ये नहीं सही तरह से पता, या वो बात वैसे नहीं अमल करते कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ काम ऑर्डर्स दे के भेजे थे। जैसे हम मुसलमान, कभी कभी आप सोचते हो कि मुसलमानों को नमाज पढ़नी पड़ती है, नकाब लेना पड़ता है, हिजाब लेना पड़ता है, दाढ़ी रखनी पड़ती है, और अच्छे काम, और हम म्यूजिक नहीं सुन सकते, और हम डांस नहीं कर सकते, जबकि सारे लोग तो करते हैं। हाँ, तो उनको भी अल्लाह ताला ने मना किया था, उनको भी ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन वो फिर जिसने बात नहीं माननी होती वो जो चाहे करे। अब देखें अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने नमाज पढ़नी है, और ये लिखा हुआ है कि ज़कात देनी है, और फिर उन्होंने कहा गरीबों को ज़कात देनी है, ठीक है, उनकी मदद करनी है। और फिर उन्होंने कहा है कि आपने काइंड बन के रहना है दूसरों के साथ, बड़ा नरम मेहरबान, अच्छा, किसी के साथ सख्ती से नहीं रहना। और उन्होंने कहा कि मम्मा के साथ, मदर के साथ, उनकी तो सिर्फ मदर थी ना, लेकिन हमारे तो बाबा भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि मामा बाबा के साथ, मदर और फादर के साथ बहुत ज्यादा आपने अच्छा रहना, उनकी बात माननी है, ड्यूटी पूरी करनी है, जो भी वो कहेंगे ना आपको वो आपने करना है, ठीक है। ये अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया था। और फिर उन्होंने कहा था एरोगेंस और विकेड नहीं बनना, यानी कि किसी को चीट भी नहीं करना, धोखा नहीं देना, और किसी के साथ मगरूर हो के बात नहीं करनी है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और ये इसको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ना हमसे, हमें ज्यादा पता है और दूसरों को नहीं पता, ये एरोगेंसी होती है। और इस तरह नहीं करना, हमें भी पता है और दूसरे को भी पता है, तो ये अच्छी बात है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अब मैं जिस दिन वापस जाऊंगा ना वो भी एक बड़ा अच्छा दिन होगा। ये देखिए ईसा अलैहिस्सलाम का गांव कुछ इस तरह का होगा, मिट्टी का पुराना से जैसे घर होते थे ना उस टाइम लोगों के पास, तो दरहत और कच्चे से विलेज। किसने देखे हुए हैं गाँव? गाँव देखे मैंने साहब ने देखे? हैंड रेज किया करें जब मैं कुछ पूछती हूँ ना। अच्छा ये देखें, फिर उनके वो लोग जो है ना बड़े हैरान हो गए। अगर आप किसी ऐसे बेबी को देखो जो अभी 1 हफ्ते का है, 1 हफ्ते का बेबी है या 2 हफ्ते का, वो बोल रहा हो, तो आपको हैरानगी होगी ना, ये कैसे बोल सकता है ना। बेबी टॉय बोल सकता है ना, बेबी टॉय देखे हुए बोलते हुए, और हम कितना खुश होते हैं, देखो मेरा बेबी टॉय बोलते है ना। ऐसे ही बिल्कुल वो बेबी टॉय जो है ना, वो बेबी टॉय तो नहीं था, वो तो सचमुच के बेबी था। तो वो बोलते हुए देखा ना, तो लोगों ने बहुत ज्यादा हैरान हुए, और उन्होंने कहा कि
یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ ہاں وہ تو انسان تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگ مسلمان تھے بیٹا، لوگ جو تھے نا وہ تھے اسرائیلی تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوورز تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی اور وہ بیت المقدس میں رہتے تھے، لیکن ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا نا، وہ غلط کام کرنے لگ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جیسے سارے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں نا وہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن پھر ماما بابا جو کچھ سکھاتے ہیں وہ وہی سیکھ لیتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ کی بات مانے، جو بھی بات مانے۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی بات مانتے تھے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماما بھی مسلمان تھی نا، وہ اللہ کی سے دعا کرتی تھی، ان کے بابا بھی، پھر وہ زکریا علیہ السلام جو وہاں پہ آ کے بیت المقدس میں عبادت کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، ان کی بیوی اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو وہاں پہ رہتے تھے بیت المقدس میں اور وہ نیک کام کرتے تھے، وہ سارے مسلمان تھے۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ کی بات ماننے والے کو، اللہ کو ماننے والے کو، تو پھر وہ سب مسلمان ہوئے، اور جو نہیں مانتے تھے پھر وہ اب خود کو کوئی عیسائی کہہ دیتا ہے، کوئی یہودی کہہ دیتا ہے، کوئی خود کو ہندو کہہ دیتا ہے، کوئی اور مذہب کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو مانے گا اسی کے نام سے اپنا نام رکھے گا نا، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو اللہ کو مانے گا نا وہ مسلمان ہوگا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان تھے جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن زیادہ نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے پیدا کیا تھا نا، یہ ایک میریکل تھا، یعنی کہ معجزہ تھا، پیدا ہونا بغیر بابا کے اور بچپن میں بولنا، 2 معجزے ہو گئے نا میں نے ابھی جو آپ کو بتائے، ایک ان کا پیدا ہونا بھی معجزہ تھا اور ایک ان کا بیبی کو کی حیثیت سے بولنا بھی معجزہ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری اور پاورز بھی دی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بس وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں تھے کہ ان کا بابا نہیں ہے تو اللہ کو بابا بنا دو، نعوذ باللہ، ایسے ہی ہے نا، اللہ کا تو کوئی بچہ نہیں ہو سکتا، بیٹا ہی نہیں، اللہ نے جن کو سب کو پیدا کیا ہے وہ بیٹے تو نہیں ہو سکتے نا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے مریم کے بیٹے تھے، جیسے آدم علیہ السلام کا بابا کوئی نہیں تھا ایسے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نہیں تھا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے پروفیٹس کو بھیجتا ہے، اس لیے نہیں بھیجتا کہ یہ میرا بیٹا ہو گیا، یہ میری بیٹی ہو گئی۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کون بھیجتا ہے لوگوں کے پاس کہ جاؤ جا کے وہاں پہ لوگ آپ کو ماریں یا جو کچھ کریں تو کرنے دو، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے نا دنیا میں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے ہوئے تھے، تو ان کی معجزے جو ہے نا وہ دیکھ کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح سارا کچھ کام ہے تو یہ بھی ان کو بھی کرنے آتے ہیں، تو یہ ضرور اللہ کے بیٹے ہوں گے، ہے نا۔ لوگوں نے مسکنسیپٹ کیا، یعنی کہ ان کو غلطی لگ گئی، بھول گئے وہ کہ اللہ لوگوں کو پیدا کر کے پاورز دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود آ کے دنیا میں رہنے لگے یا آ کے اپنا بیٹا بھیج دے بنا کے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ پاورز تھیں جن کی وجہ سے عیسائیوں کو یعنی لوگوں کو شیطان نے بہکا دیا کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ پاور تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس کون سی پاورز ہیں؟ لوگوں کو پیدا کر سکتے ہیں، ہے نا، لوگوں کو مار سکتے ہیں، جب کسی کو نے مرنا ہو، کبھی کبھی دیکھیں ہم ایک پیارا سا پودا لگاتے ہیں، اس کو پانی بھی دیتے ہیں، دھوپ میں بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوکھ جاتا ہے، کیوں؟ ہے نا، سوکھ جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہے ہوتے نا، اللہ نہیں چاہتے کہ یہ پودا اگے تو وہ سوکھ جاتا ہے، بیج نہیں اگتے کچھ کبھی کبھی، اور کچھ بیج کتنے اچھے اگ جاتے ہیں۔ تو یہ معجزے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انسان کسی انسان کی آنکھیں نہیں ہوتی، کوئی لوگ بول نہیں سکتے، کوئی لوگ سن نہیں سکتے، کچھ لوگ چل نہیں سکتے، کچھ لوگوں کا ذہن ٹھیک نہیں ہوتا، وہ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے نا، ہم نہیں کسی کو صحیح کر سکتے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ ایسی میریکلز معجزے دیے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے تھے۔ اب ہم تو کسی کی اگر کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، اللہ نے اس کو اسپیشل بنا دیا کہ آپ نے دیکھے بغیر سارے کام کرنے ہیں، یہ اسپیشل ہوئی نا بات، ہے نا۔ ہم دیکھ کے اتنے کام کبھی ہم دیکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں وہ بغیر دیکھے لکھ لیتے ہیں، ہے نا، تو ان کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے نا۔
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ میریکلز یعنی معجزے دیے تھے. اب ہم نے وہ دیکھنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے ملے تھے. کون مجھے بتا سکتا ہے؟ ابھی آپ زینب آپ کو یاد ہے کون کون سے معجزے ملے تھے آپ کو؟ میں نے بتایا کافی دفعہ ہے نا. کوئی بتا دیں, انگلش میں بتا دیں چاہے. کچھ یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے, سب کچھ بھول گیا آپ کو؟ کوئی ایک چیز, مطلب جب وہ جوان ہوئے تھے لوگوں کو سکھا رہے تھے تو وہ کیا کیا کام کر سکتے تھے جو لوگ نہیں کر سکتے, ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ اچھے کام. نہیں, اچھے کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا. میجک کر سکتے تھے. زینب آپ کو پتا ہے, زینب ہان نہیں, زینب دوسری زینب کدھر ہے؟ زینب آپ کو پتا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سے معجزے تھے؟ ٹیچر میجک. میجک تھے وہ. ایوک آپ بتائیں. ایوک آپ کو پتا ہے بیٹا؟ شاید وہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے پاس نہیں, پاور ابھی نہیں بتائے, ابھی نہیں بتائے, میں ایک ایک سے پوچھ لینے دینا. کس کو پتا ہے؟ ایان آپ کو پتا ہے؟ ہادیہ کو پتا ہے, ہادیہ بتائیں گی. چلیں ہادیہ آپ بتائیں. اس نے ڈیڈ کو ریوائیو کیا. ادیبہ آپ کو یاد ہے, آپ اس دن آپ بھی کلاس میں تھی جب انگلش میں کیا ہم نے؟ عبداللہ بتائیں گے. ابھی عبداللہ 1 منٹ ویٹ کریں. ادیبہ آپ کو یاد ہے؟ مٹی کا پرندہ بناتے تھے, پھر وہ زندہ ہو جاتے تھے. جان, یعنی کہ وہ جان ڈال دیتے تھے, جیسے کہ اسٹیچو ہم بھی پلے ڈو سے بناتے ہیں نا کبھی کبھی چیزیں, لیکن وہ تو ان میں جان نہیں ہوتی ہے نا. جتنے بھی لوگ مرے ہوتے ہیں ان کو زندہ کر دیتے. نہیں, سب کو نہیں, سب کو نہیں کرتے. اچھا 1 منٹ مریم. عبداللہ آپ بتائیں, آپ کیا بتائیں گی؟ اس نے انہوں نے وہ لیپرز اور بلائنڈ کو کیا کہتے ہیل کیا تھا. جی, اور آپ بتائیں رقیہ, آپ کو کیا یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کچھ مردوں کو زندہ کر, اللہ کے حکم سے, سب کو نہیں کہ سب کو میں جس کو چاہوں کر لوں, اللہ کے حکم سے. مدیحہ آپ بتائیں. مدیحہ بتائیں, انمیوٹ کریں. مردوں کو زندہ کرتے تھے. جی, ویری گڈ. یہ والے ان کو معجزے ملے تھے. ایک معجزہ اور بھی تھا کہ جو کچھ لوگ گھروں میں اپنے میں کھانا بناتے نا اسپیشل, کبھی جیسے آپ لوگ کبھی کبھی کیکس بنا لیتے ہو, کبھی میکرونیاں, برگر, پیزا, جو یمی یمی چیزیں کبھی کبھی خود بھی ماما بنا لیتی ہیں, اور پھر آپ بچوں کو خود بتاتے ہو نا آج ہم نے یہ میری ماما نے بنایا تھا. لیکن وہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا نا تو وہ ان کو بتا دیتی تھی کہ آج آپ کے گھر میں یہ چیز پکی ہے اور آپ کے گھر میں اتنا کھانا ہے, کیونکہ تب لوگوں کے پاس بہت زیادہ کھانے کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی, فریج بھی نہیں ہوتے تھے. ہماری تو فریجیں بھری ہوتی ہیں ہے نا, تو ان لوگوں کے پاس زیادہ کھانے کی پینے کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ جو کچھ پکاتے تھے یا گھروں میں چھپا کے رکھتے تھے نا وہ ان کو پتا چل جاتا تھا, وہ بتا دیتے ہوتے تھے. اللہ بتاتے تھے, خود نہیں تھا ان کو, ان کے پاس پاور اللہ کی دی ہوئی پاور تھی. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ کیا کیا معجزے ہو گئے کہ سب سے پہلے تو وہ پیدا ہوئے نا, وہ بھی ان کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو معجزے کے طور پہ پیدا کیا تھا کہ بابا کے بغیر پیدا ہوئے تھے, ان کی ماما کی شادی نہیں تھی ابھی ہوئی. دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ بیبی تھے تو بول بھی سکتے تھے. پھر ان کا یہ معجزہ ہوا کہ وہ جو مرے ہوں کو زندہ کر سکتے تھے, سب کو نہیں لیکن اللہ کے حکم سے. کبھی جس کا کوئی اللہ حکم دیتے نا, 2-3 صرف انہوں نے لوگوں کو زندہ کیا تھا. اور پھر وہ پرندوں میں جان ڈال دیتے تھے. وہ ہر ٹائم یہی نہیں کام کرتے رہتے تھے, بس کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, اور اگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ میری دعا قبول کرتے ہیں, اور میں پھر اللہ کے حکم سے ہی کام کر لیتا ہوں. پھر ایک یہ تھا کہ وہ جو برس یعنی کہ ایک بیماری ہوتی ہے, سکن ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے الرجی کی طرح, تو اس کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے تھے. پھر ایک اور کام یہ کرتے تھے کہ وہ
जो नबीना होते थे ना, जो पैदा ही नबीना होते थे और वो कभी देख नहीं सकते थे, डॉक्टर्स भी उनका इलाज नहीं कर सकते थे, उनको वो सही कर सकते थे। ठीक है, ये सारी चीजें थी मिरेकल जो अल्लाह ताला ने उनको दे दिए थे। लेकिन लोगों ने क्या किया कि जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं ना, जो उनको मानने वाले लोग थे, उनके बहुत सारे लोग उनके मानने वाले थे, उनके अपने दोस्त थे जो कि उनके पास रहते, अल्लाह की बातें सीखते, इबादत सीखते। अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, अल्लाह ने उनको क्या क्या हुक्म दिया था, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, माँ बाप का कहना मानना, दूसरों के साथ काइंड रहना, चीट नहीं करना, मगरूर नहीं होना, ये सारे हुक्म दिए थे। तो ये उनके जो फॉलोअर्स थे ना, उनके साथी बन गए थे, वो सारे ये काम करते थे, बात मानते थे। लेकिन कुछ लोग जो है ना, अब जैसे कभी कभी हम किसी को अच्छी बात बताएं कि झूठ मत बोलो, अपने दोस्त किसी से कह दो तो वो नाराज हो जाते हैं, मुझे क्यों कहा, ऐसे होता है ना, कभी कभी कोई नाराज हो जाता है। तो ऐसे ना कुछ लोग उनसे नाराज हो गए कि ये क्यों बातें हम बता रहा है सबको, तो वो उनको मार देना चाहते थे। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा अपने पास बुला लिया। आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम अब कहाँ है? नहीं पता आपको? किसी जी हादिया, वो अल्लाह के पास है जी, बिल्कुल। हो सकता है अल्लाह ने जन्नत में रखा हो, या हो सकता है कहीं और रखा हो। ठीक है, आसमानों पे हैं, वो कहते हैं आसमानों पे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पे बुला लिया है। क्यों बुला लिया? क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि लोग उनको मार दें। और ये जो है ना, उनका एक और बड़ा मौजज़ा था, है ना। आज तक किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं उठाया जिंदा, है ना। अल्लाह ताला तो बस ऐसे ही करते हैं, इंसान की जो रूह है, जान है, वो ले जाते हैं आसमान पे, तो फिर वहां पे इंसान को जन्नत या दोज़ख जो भी इंसान को मिलनी हो, ज्यादा लोगों को तो जन्नत ही मिलती है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो उनके पीछे लोग रह गए थे ना, जो उनको मानते थे, मुसलमान थे, अल्लाह को भी मानते थे, उनकी बातें भी मानते थे, अल्लाह की सारी बातें मानते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, अच्छे काम करते थे, उनके पास शैतान ने आना शुरू किया और उनको मिसलीड किया और उनके दिल में डाला कि ये इतने सारे काम को इंसान तो नहीं कर सकता, बेबी हो तो बोल सके, और अंधों को सही कर सके, मुर्दों को जिंदा कर सके, ये जरूर कोई और ही ताकत थी, है ना। फिर उसने, शैतान ने थोड़ा 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 और बताना शुरू किया कि ये ना अल्लाह का बेटा होगा जरूर, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पैदा भी ऐसे किया था और अपने पास भी ऐसे ही बुला लिया, उनको मरने भी नहीं दिया, और ये जरूर अल्लाह का बेटा होगा। फिर उन्होंने अपने पास बुलाने की वजह से ये सोचा कि अल्लाह का बेटा है, तो उन्होंने लोगों ने ये किया काम, जो उनके बाद बहुत लोग आते गए ना, उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि ये अल्लाह का बेटा है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का बेटा है तो उसकी बर्थडे भी होनी चाहिए, है ना। कौन कौन बर्थडे करते हैं? क्या शायद मैं कह रहा हूँ क्रिस्टल्स करते हैं। क्रिश्चियन, उनको क्रिश्चियन आपको पता है क्यों कहते हैं? ईसाई क्यों कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम से ईसाई निकला है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं, यानी कि उनके फॉलोअर्स। अब वो कहते हैं हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं इसलिए, लेकिन क्या आपको लगता है वो मानते हैं? जैसे कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सब ये बताएं कि बर्थडे, उनकी बर्थडे, वो ये जो वो करते हैं ना, कहते हैं हमने क्रिसमस करना है, यानी कि हमने इस साल अपने खुदा की बर्थडे। यस मदीहा, यस मदीहा, मदीहा अनम्यूट करें बेटा। नहीं बताना कुछ भी, चले। अच्छा, ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो पैदा हुए थे गर्मियों में। क्यों, हमें कैसे पता है? जब उनकी मामा सहरा में जाकर बैठी थी और वेट कर रही थी बेबी के बारे में, मैं लोगों को क्या बताऊंगी, तो वहां तो बहुत गर्मी थी। हाँ, मैंने आपको बताया ना, गर्मी से थकी हुई, ठंडा पानी मिला था उनको, और उस मौसम में दरख्त पे खजूरें भी गर्मियों में होती हैं, सर्दियों में नहीं होती हैं, तो वो उनको दरख्त से खजूरें भी पकी हुई मिली थी, तो वो गर्मियों का मौसम था। ये भी बात जो है ये सच है कि दिसंबर जो है ना, ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे नहीं होता। और दूसरी, ये तो सर्दियों में करते हैं ना,
اور دوسری بات یہ ہے کہ برتھ ڈے کرنے سے تو نہیں, بات ماننے سے فائدہ ہوتا ہے نا. اگر ہم اپنے پیرنٹس کی برتھ ڈے ہر دفعہ کریں لیکن بات نہیں مانے, ماما کو اچھا لگے گا؟ نہیں. آپ ذرا سوچے, آپ نے سارا دن ماما کی بات نہیں مانی ہے, لیکن رات کو آپ نے ایک پیارا سا اچھا سا گفٹ اور ایک پیارا سا کارڈ بنایا ہوا ہے اور ماما کو کہہ رہے ماما آپ کی برتھ ڈے ہے نا, میں آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ, میں بہت خوش ہوں. تو ماما کو اچھا لگے گا؟ سارا دن آپ نے ان کی بات ہی نہیں مانی, ان کا کہنا بھی نہیں مانا, تنگ بھی بڑا کیا, سب کچھ نہیں نا. تو پھر ہمیں کیسے, ہم سے اللہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا ہم وہ نہیں بات مانیں گے, تو پھر ہم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں کوئی, ہے نا؟ نہیں ہو سکتے نا. اچھا, اب نا ہم کل باقی جو ہے نا انشاءاللہ کریں گے, ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. بس مجھے یہ بتا دیں, آج کی بات جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے, آپ نے یہ یاد کرنا ہے, رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کرنے کا حکم دیا تھا, جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہے نا, تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے, کون کون سی باتیں ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے اپنے فالوورز کو یعنی کہ عیسائیوں کو دیا تھا, جو کہ ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو آج بتایا نا میں نے. انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کر کے تو وہ یہاں سے شروع کریں گے دوبارہ سے. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام. اللہ حافظ.